بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا ہے۔ دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنہ سے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے۔ احادیث میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہی لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دجال عربی زبان میں جال ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ دنیا میں موجود 3 بڑے آسمانی مذاہب، اسلام، یہودیت، مسیحیت کے ماننے والے جو دنیا کے غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی دین میں اس مسیح کا وعدہ کیا گیا ہے، خلیفہ احمد مہدی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا، وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگرالے بال اور ایک آنکھ سے نبینا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے کی جیسی ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ظہور دجال کے متعلق 4 احادیثیں ملتی ہیں، تاہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، جیسے ماہ رمضان کی شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ البتہ احادیث کی روشنی میں 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں ایک کتاب میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خراسان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا، پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم، وہ اپنے ساتھ آگ اور پانی کے دریا لے کر آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین پر اتنی تیزی سے پھیلے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتے ہیں۔ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کے دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلاً بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ وہ زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کی پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔ دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھی بھی ہوں گے، یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دجال کے پیروکار کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہود کے ہاں اس مسیح کو آل داؤد میں سے مانا جاتا ہے۔ حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہی دجال ہوگا۔ دجال کہاں ہے؟ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ خود اسی حدیث میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، یہ حدیث تمیم داری کے نام سے جانی جاتی ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بات بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔
उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से उन्हें उसके आगे पीछे कुछ पता न चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तो क्या चीज है? उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ। उन्होंने पूछा, ये जस्सासा क्या चीज है? उसने कहा, ऐ लोगो, खानकाह में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। बयान करने वाला बताता है, जब उसने आदमी का हमसे जिक्र किया तो हमें खौफ लाहक हो गया कि ये जानवर शैतान ना हो। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कदकाठ का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ उसके गर्दन के साथ बंधे थे। हमने पूछा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से आए हैं, हम जहाज में सवार हुए, समुद्र में तूफान आ गया और इस तरह हम यहाँ तक पहुँच गए। उसने कहा, मुझे बेसान के नखलिस्तान का हाल बताओ, उसके दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं? हमने कहा, हाँ आते हैं। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। उसने पूछा, मुझे तबरिया के झील के बारे में बताओ, उसमें पानी है? हमने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी है। वो बोला, उसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे जगर के चश्मा के बारे में बताओ। हमने पूछा, कौन सी बात मालूम करना चाहते हो? जंजीर में जकड़े आदमी ने कहा कि चश्मा में पानी है और लोग उस पानी से खेतों को सिराब करते हैं। हमने कहा, उसमें बहुत पानी और शहर के रहने वाले उससे खेतों की आबियारी करते हैं। फिर उसने पूछा, मुझे नबी अल उम्मीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, उसने क्या किया है? हमने कहा, वो मक्का से निकलकर यसरब में आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, उसने उनके साथ क्या किया? हमने बताया कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी अतात कबूल कर ली है। उस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। इस पर उसने कहा, उनके लिए यही बेहतर है कि वो उसकी अतात कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। ये वाक़या सुनाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असा मिंबर पर मार कर फरमाया, ये है तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा। फिर आपने फरमाया, मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दज्जाल शाम के समंदर यानी बुहिरा रूम में है, या यमन के समंदर बुहिरा अरब में है। नहीं, वो मशरिक में है, मशरिक में। और अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया।